بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے ضابطہ حیات اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ہمارا آج کا موضوع ساس، بہو اور بیٹا. اچھا خاندان یقیناً اچھے معاشرے کو اور اچھا معاشرہ اچھی ریاست کو تشکیل دیتا ہے. ہمارا معاشرہ خاندانی نظام کی بنیاد پر قائم ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں خاندانی جھگڑے بڑی شدت اختیار کر جاتے ہیں اور ان جھگڑوں میں ساس اور بہو کا جھگڑا سب سے زیادہ نمایاں ہے. اس جھگڑے میں بات بڑھتے بڑھتے ترک تعلق، ترک کلام اور لڑائی تک پہنچ جاتی ہے. حتیٰ کہ چولہے پھٹنے جیسے تشویشناک واقعات بھی رونما ہونے لگتے ہیں، جس سے معاشرے کا امن و سکون برباد ہونے لگتا ہے. آج ضابطہ حیات میں ہم نے سوچا ہے کہ انہی مسائل پر گفتگو کریں، اور ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں جن مہمانوں کو دعوت دی ہے ان میں ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں میمونہ مرتضیٰ ملک. ان کا تعارف بہت بڑا ہے. اس میں سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ شہید کی صاحبزادی ہیں. یہ 24 سال سے درس و تدریس کے شعبے سے ان کا تعلق ہے. امریکہ میں پڑھاتی رہی ہیں. اسلامک سٹڈیز ان کا سبجیکٹ ہے. آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. بڑا چبھتا ہوا ٹاپک آج ہم نے سلیکٹ کیا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ بہت بیسک رول پلے کرتا ہے ہمارے خاندانی معاملات میں. ڈاکٹر صاحب آپ سے ابتدا کروں گی کہ خاندان کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انسانوں کو اجتماعی زندگی میں رہنے کے لیے ایک فطری نظام دیا ہے، وہ خاندان ہی پر مبنی ہے. ہمارے جو رحمی رشتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ خاندان کے افراد ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ان رشتوں کو کاٹتے ہیں وہ اللہ کے ناراضگی کا اپنے اوپر سبب لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جن کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت سے فائدہ اٹھائیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اور چیزوں کے علاوہ اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں. صحیح. چنانچہ انسان جب کسی خاندان کا ایک فرد ہوتا ہے تو اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، بڑوں کا احترام اور عزت کرے، اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے. خاندان کے ٹوٹ جانے کے نتیجے میں معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. بالکل. اور پھر اس کے بعد جو قوم خاندان کے نظام کے بغیر جیتی ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ مادی طور پر کچھ ترقی کے امکانات تو نظر آئیں، لیکن وہ اخلاقیات سے اپنے آپ کو بہت دور کر دیتی ہے. ڈاکٹر صاحب خاندان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا خاندان سے مراد وہ خاندان ہے جو ہمارا ٹریڈیشنل ایک سسٹم ہے ایکسٹینڈڈ فیملی کا، کہ ہم اکٹھے رہتے ہیں، دادا دادی ساتھ ہیں، ساس بہو ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، پھر آگے ان کے بچے بھی وہیں پہ پل بڑھ رہے ہیں، یا کوئی کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے، یا اس کو اوپن چھوڑ دیا گیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بالکل قریب کی رشتہ دار تعلق والے ہیں وہ تو سب سے پہلے تو والدین ہیں. ٹھیک. ظاہر ہے کہ اس کے بعد جب بچے جوان ہوتے ہیں تو ان کی شادیاں ہوتی ہیں، تو شوہر اور بیوی ظاہر ہے کہ وہ گھر میں آتی ہیں، اس کے بعد اولاد ہوتی ہے. تو ایک فرد کے نقطہ نظر سے اس کے بچے ہیں اور اوپر اس کے والدین ہیں. صحیح. لیکن یقیناً ساتھ ہی ساتھ پھر جب آپ اس کو ذرا ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو انسان کے بہن بھائی اور والد اور والدہ کے حوالے سے چچا، پھپھو، ماموں، خالہ، یہ بھی انسان کے اس خاندان کا ایک حصہ قرار پاتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے تو پھر دادا دادی اور نانا نانی بھی اگر موجود ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی انسان کی محبت اور احترام کا ایک بہت بڑا مرکز ہوتے ہیں. یہ سارے رشتے اللہ کی طرف سے ایک بڑا کرم اور بڑی مہربانی ہے، اور ان کی قدر کرنا اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے نباہ کرنا یہ اخلاق اور دین کا ایک بڑا اہم تقاضا ہے. صحیح. میمونہ جی آپ کی طرف آؤں گی میں. بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، زندگی کو آگے چلنا ہوتا ہے. یہ فیصلہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کس کے ساتھ رہیں گے. ہمارے ہاں یہ مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے عموماً. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ایگری کریں گے مجھ سے. یہ کس طرح ڈیسائیڈ کریں ماں باپ کس کے ساتھ رہیں گے، یعنی بڑھاپے کے بعد؟ جی. دیکھیے معاشرے نے تو یہ طے کر دیا ہے کہ وہ بیٹے ہی کے ساتھ رہیں گے، ٹھیک، بیٹی کے ساتھ نہیں رہیں گے. حالانکہ سورہ بنی اسرائیل میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیفرینشیٹ نہیں کیا کہ بیٹا ہی ماں باپ کا خیال کرے گا، بیٹی نہیں. ٹھیک ہے. بیٹی اور بیٹا دونوں پر فرض ہے
والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. احسان کا نام اللہ تعالیٰ نے احسان کا لفظ استعمال کیا اور جس سے مراد حق سے زیادہ دینے کا ہے. اب یہ اگر ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کی بات کریں تو یہ طے کر دیا ہے ہم نے کہ خدا نخواستہ اگر بیٹا نہیں ہے تو بیٹی بھی دھیان نہ کرے اور بوڑھے والدین بیچارے پریشان پھریں. ایسا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک. خدمت دونوں کا حق، دونوں کا فرض ہے، ایکولی ہے. لیکن اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور ایک مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. صحیح. اب اس سے یہ طے ہو جاتا ہے کہ چونکہ ہم بیٹی کسی اور کے گھر میں بھیجتے ہیں اور اس کے شوہر کے والدین بھی اس کی ذمہ داری ہوں گے، تو یہ طے ہو جاتا ہے کہ بیٹے کو زیادہ، بیٹی سے زیادہ والدین کا دھیان کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ رہنا چاہیے والدین کو. اب یہ کہ والدین بیچارے یا ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ آیا انہیں کون رکھے، ایسے تو صورتحال ہونی نہیں چاہیے. اپنے منہ میں نوالا جانے سے پہلے، اپنی اولاد کے منہ میں دینے سے پہلے، اپنی بیوی کے منہ میں دینے سے پہلے اپنے والدین کو کھلانا. یہ تو ہو گئی حق کی بات ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہونا چاہیے آئیڈیل سچویشن، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں ہے. اور چوائسیز کر رہے ہوتے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، کہ کون ماں باپ کو رکھے گا. اور میرے خیال ہے یہ بہت عجیب سی سچویشن ہوتی ہے ماں باپ کے لیے کہ جن بچوں کو آپ نے بڑا کیا، جن کو چلنا سکھایا، جن کو بولنا سکھایا، وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ آپ کس کے ساتھ رہیں گے. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہوتی ہے کہ لوگ ایوائڈ کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ کو ساتھ رکھنے کے لیے؟ دیکھیے، یہ معاملہ چونکہ پریکٹیکل ہے، اس میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ والدین جن بچوں کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں انہی کے ساتھ بالعموم وہ رہتے ہیں. ٹھیک. اس میں چونکہ ظاہر ہے کہ جب انسان شادی شدہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک شوہر کے لیے اس کی بیوی کا رویہ اور ایک بیٹی کے لیے اس کے شوہر کا رویہ عام طور پر فیصلہ کن ہو جاتا ہے. ٹھیک. ظاہر ہے کہ آپ نے اگر والدین کو اپنے گھر میں رکھنا ہے تو آپ کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کی بیوی یا بیٹی کی صورت میں آپ کا شوہر ان کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے. چنانچہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے، یعنی اولاد کی نالائقی کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ اولاد اوائڈ کر رہی ہے. بالکل. اور بعض اوقات ایک اچھا تابعدار بیٹا یا بیٹی یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگرچہ کہ یہ ہماری بڑی دیرینہ خواہش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں، لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ان کو مشکلات پیش آئیں گی، اس لیے کہ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا لائف پارٹنر اس کو پسند نہیں کرے گا، اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کرے گا. صحیح. جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بریک کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم نے ساس کے کردار کو ویلن کے کیریکٹر میں کیوں تبدیل کر دیا ہے. بٹ اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک ناؤ. ویلکم بیک ناظرین. ضابطۂ حیات میں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ساس، بہو اور بیٹا اور ان کے درمیان جو معاملات پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ویلن کا کیریکٹر کیوں بن گئی ہے ساس ہماری سوسائٹی میں؟ دیکھیں، اس میں کئی فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض ساسیں واقعی بہت نیگیٹو رول ادا کرتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت کچھ بہوؤں کی طرف سے مبالغہ آرائی بھی ہے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے مراد بیٹوں سے بھی، ساسوں سے بھی اور بہوؤں سے بھی، کہ ہم ہر حال میں انصاف، عدل اور احسان کا رویہ اختیار کریں. اگر ہم احسان نہیں کر سکتے تو کم سے کم عدل تو ضرور کریں. صحیح. اس میں ظاہر ہے کہ بہت کچھ انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، اپنے مزاج پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، صورتحال کی نزاکت کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے، اور کسی صورت میں بھی انسان کو اس کا اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا ہے کہ جو اخلاقی حدود طے ہو چکی ہیں اور جو ہر انسان کے اندر ایک معیار کے طور پر موجود ہیں وہ ان کو پامال کریں. چنانچہ فرض کیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ کوئی بزرگ خاتون کے جن کو ساس کہا جاتا ہے وہ زیادتی کر رہی ہیں، بد زبانی پر اتر آئی ہیں، تو بہو اگر ایک اچھی مسلمان خاتون ہے تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے باوجود صبر کریں، برداشت کریں اور اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کوئی اچھا سلیقے کا طریقہ اختیار کریں، نہ کہ وہ رد عمل کا شکار ہو جائیں اور وہ کوئی ایسا رویہ اختیار کریں کہ جس کے بعد صورتحال اور پیچیدہ ہو جائے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں جانب
بلکہ تینوں جانب سے اگر سمجھداری اور صبر، حوصلے کا اگر رویہ اختیار کیا جائے تو ایک فرد کے غلط رویے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اپنے پازیٹیو رویے سے، اپنے پازیٹیو رویے سے. ٹھیک. یہ رد عمل ہے کہ جو پھر صورتحال کو اور خراب پیچیدہ کر بنا دیتا دیتا ہے. اچھا آپ نے کہا اگر بہو اچھی مسلمان خاتون ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے تو لگتا ہے یہ یونیورسل ایشو ہے. آپ کو کیا لگتا ہے میمونہ جی کہ ساس اور بہو کا معاملہ مطلب پوری دنیا میں اسی طرح نہیں ہے؟ میرا تو خیال ہے اب قدرے کم ہو گیا ہے. اچھا. پہلے ذرا زیادہ تھا. ساس کا یہ خیال ہے کہ وہ اوور کنٹرولنگ ہو جائے، اور یہاں پستا بیچارہ بیٹا ہے، وہ ایک طرف والدہ ہیں، اب اسے کبھی کبھی ایسی سچویشن میں لا کھڑا کرتی ہیں دونوں بیویاں، ایک طرف سے والدہ اور ایک طرف سے بیوی، کہ وہ پس جاتا ہے، سینڈوچ بنا ہوا ہوتا ہے. کبھی اتنی بری حالت ہو جاتی ہے کہ دو میں سے ایک کو چوز کرنا پڑ جاتا ہے. لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ وہ پستا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا رول صحیح طرح پلے نہیں کر رہا ہوتا تو وہ یہ تو رول سچویشن پلے ہوتی ہے. کرے تو پھر تو یہ سچویشن ہی نہ ہو. پیدا ہو. دونوں کو اپنا اپنا حق اور اپنا اپنا مقام اگر دیا جائے، بیوی کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ دونوں کا رشتہ مقابلے کا ہے ہی نہیں. صحیح. اصل میں بات یہ ہے زنیرہ، جھگڑا یہ ہے کہ دونوں بیویاں یعنی ساس اپنے مقام سے نیچے اتر کے ایک بچی کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتی ہیں. بچی بہت بڑا جمپ کر کے ایک بڑی عمر کی خاتون، ماں کے برابر خاتون سے، ماں جیسی کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیتی ہیں. میں نے یہ چیز خود محسوس کی ہے، اور میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میری والدہ بھلے کچھ بھی کریں، میں ان کی غیبت نہیں کروں گی. ٹھیک. میں باہر نکل کر یہ نہیں کہوں گی، حتیٰ کہ اپنے شوہر سے بھی نہیں کہوں گی کہ دیکھو میری ماں نے میرے ساتھ یہ کیا، بھلے وہ برا ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنی ماں کی غیبت کروں، چغلی کروں، شکایت کروں. لیکن وہی بات اگر میرے شوہر کی والدہ کرتی ہیں، اگر میں تھوڑی دیر کے لیے انہیں اپنی ماں سمجھ کے وہی رویہ اپنا لوں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ پے بیک نہ کرے. اچھا یہ پاسبل ہے میمونہ جی؟ دیکھیں ہوتا ہی ہے، آپ نے ایک چھوٹے سے بچے کو جسے آپ نے جنم دیا، آپ نے اسے بڑا کیا، آپ نے اسے پالا پوسا، آپ کے اندر ایک سینس آف اونرشپ اور ایک بلانگنگنیس ہے اس بچے کے لیے، جو کہ ایک دم سے 3-4 دن کے ریچولز کے بعد کسی اور کا ہو جاتا ہے، شیئر ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ شیئر کرنا ہی نہیں چاہتے ہو تو پھر شادی ہی نہ کرو. نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ کیا اس کو تھوڑا ٹائم نہیں دینا چاہیے؟ کیونکہ بیوی بھی گھر میں آتے ہی یہ سمجھتی ہے کہ اب تو میرا قبضہ ہو گیا اس شخص پہ، یہ صرف میرا ہے. یہ غلط سوچ ہے، تربیت کی کمی کا نتیجہ بھی ہے. اور دیکھیے ایسا ہے کہ ہم مطلب جو بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ جب شادی ہوتی ہے تو بچیوں کو، جو لڑکیاں آتی ہیں دلہنیں، ان کو ٹائم بھی چاہیے. جو اپنا گھر بار چھوڑ کر آتی ہیں، ماں باپ چھوڑ کر آتی ہیں، اگر ہم انہیں ماں باپ بن کر دیکھیں اور انہیں ان کا شوہر تھوڑی دیر کے لیے تنہا دے بھی دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پرائیویسی ایک لڑکی کا حق ہے. مگر بات وہی ہے، دل بڑا کرنا پڑے گا ساس کو، اور تربیت ہونی چاہیے. جیسے کہ خالد بھائی نے کہا کہ مسلمان لڑکی، ایک مسلمان عورت جب یہ جان جائے گی نا کہ والدہ کا جو مقام ہے وہ مجھے کسی طور نہیں چھیننا ہے، اور میں اس کی کوشش بھی نہ کروں، میں وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی، تو میرا خیال ہے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اور اگر ساس یہ سوچیں کہ یہ میری بیٹی ہے تو اس کی عزت میری عزت ہے، اور یہ سب کو چھوڑ کے میرے گھر میں میرے بیٹے کے پاس آئی ہے، اور اگر وہ بیٹے سے پیار کرتی ہوئی ہوگی تو یہ تو انگریز بھی کہتے ہیں لو لیلا لو ہر ڈاگ. بیٹے سے محبت ہے تو بہو سے نفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب ماں کے حقوق کیا ہیں اور بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، ماں تو ایک بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے عزت احترام کے معاملے میں سب سے زیادہ حقدار ہے. ٹھیک. یعنی حد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والد سے بھی زیادہ اس کو یہ مقام دیا ہے کہ اس کی خدمت کی جائے، اس کی عزت، اس کا احترام کیا جائے. بیوی ظاہر ہے اپنے حقوق رکھتی ہے، اس کو معاشی طور پر اس کی دیکھ بھال کی جائے گی، اس کو اعتماد دیا جائے گا، اس کو اپنے گھر کا حصہ مانا جائے گا. ظاہر ہے کہ آگے چل کے اس کو اولاد کی ماں بننا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی اچھے بھلے معروف طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ نباہ کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے. یہ دو الگ الگ رولز ہیں، ان کا آپس میں کوئی کلیش نہیں ہونا چاہیے.
اور میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی شادی ہوتی ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ خوش ہونا اور سیلیبریٹ کرنا کوئی بری بات ہے، لیکن ہم ان رسموں میں تو بہت آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جس میں فضول قسم کی حرکتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس چیز کا لحاظ نہیں رکھتے کہ ایک اتنا بڑا واقعہ، ایک اتنا نیا خاندان کے وجود میں آنے کا ایک فیصلہ وجود میں آ رہا ہے جس کو کہ امپلیمنٹ ہونا ہے، اس کے لیے ذہنی طور پر تیاری کریں، اس کے لیے کچھ کاؤنسلنگ ہو اور پہلے سے کچھ مل کر یہ بات شیئر کی جائے کہ اب کچھ نئے کردار ہیں کہ جو وجود میں آئیں گے، جن میں کہ لوگوں کے اپنے اپنے رولز ہوں گے، وہ آسان نہیں ہوں گے، اس میں بڑے چیلنجز ہیں۔ اگر آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہوں پہلے سے تو بہت سی وہ صورتیں کہ جو بعد میں وجود میں آتی ہیں جن سے کہ اچانک لوگوں کا غلط رویہ سامنے آتا ہے، جس سے کہ پھر جھگڑے ہوتے ہیں، ان کو بہت کچھ اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر خالد ظہیر نے جو بات کی ہے اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ماں شروع سے اپنی بیٹی کی پرورش ہی اس طرح کرے کہ اس نے دوسرے گھر جانے اور دوسرے گھر جا کے وہاں کے رشتوں کو اپنا رشتہ ہی سمجھنا ہے؟ لیکن اس وقت ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ضابطہ حیات میں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ساس، بیٹا اور بہو۔ میمونہ مرتضی ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ ہیں۔ میمونہ جی، آپ کی طرف آؤں گی۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم پریپیئرڈ نہیں ہوتے ایک سچویشن کے لیے، تو مائیں بڑی ماڈرن تربیت کرتی ہیں بچیوں کی، اچھے سے اچھے اسکول میں اچھی سے اچھی ایکٹیویٹی، بہترین فیشنیبل قسم کا ان کو بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ بات تو میں نے کہیں نہیں سنی کہ ان کی ایک پریپیئرڈنیس ہو دوسرے گھر میں جانے کے لیے، ایڈجسٹمنٹ کے لیے، چینج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ زنیرہ، یہ تربیت دونوں سائڈز پہ چاہیے ہے۔ اوکے، یہ جو شادی کے بعد حالات خراب ہونے کے بعد بڑے بیٹھ کر سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، یہ کاؤنسلنگ شادی سے پہلے ہونی چاہیے۔ صحیح۔ لڑکی کی بھی، جیسے آپ نے تربیت کہا کہ شروع سے ہی پرورش کرتے وقت ذہنوں میں ڈالے کہ دوسرے گھر جانا ہے، یہ ایک لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن عین اس وقت جب شادی کا وقت آ جائے، لڑکے کی والدہ اس کو یہ بتانا شروع کر دیتی ہیں کہ ایک لونڈی، ایک باندی تمہاری خدمت کے لیے لائی جا رہی ہے، اس کو تم نے کس کے رکھنا ہے، وہ زبان نہ کھولے، اور اس کو گھر والوں کے سے دور بچا کے رکھنا ہے، وہ اب اپنی ماں بہن بھائی سب سے دور ہو جائے۔ ادھر یہ نیگیٹو تربیت پہلے سے، یہ کاؤنسلنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب ڈولی میں جا رہی ہو تو جنازے میں آنا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ تم بھی ایک بوجھ تھی، اب جاؤ ہم نے یہ لو اتار کے پھینکا ہے، اور تم پہ دروازے بند ہیں، اب تم پہ دروازے بند ہیں، وہ جو چاہے سلوک کرے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ دونوں طرف غلطی ہے۔ یہ جو کاؤنسلنگ ہے، یہ جو تربیت ہے، یہ مرد کی بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی عورت کی، اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق پہچانے، اپنے فرائض جانے۔ ہوتا کیا ہے کہ آج وہ زمانہ آ گیا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ عورتیں کم پڑھی لکھی ہوتی تھیں، مرد بہت پڑھے لکھے ہوتے تھے، وہ جاتے ہی امپریس ہو جاتی تھیں، صاحب ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ فلانے صاحب ہیں، میں بہت کم پڑھی لکھی ہوں، اب وہ جو بھی کہیں گے وہ صحیح ہوگا، میری ناقص عقل ہے۔ آج عورت کی اپنی رائے ہے، اور ایٹ ٹائمز وہ شوہر سے زیادہ پڑھی لکھی اور ذہین ہے، تو وہ والا کمپلیکس تو پیدا ہونے ہی نہیں پاتا، بلکہ دوسرا آ جاتا ہے کہ میں زیادہ جانتی ہوں۔ آپ کیا کہیں گے، یہ جو تھوڑا سا عورت زیادہ آگے نکل گئی ہے، پڑھ لکھ گئی ہے، تو اس کی ایک اپنی رائے ہے، اب وہ چیزوں کے بارے میں خود سوچتی سمجھتی ہے، اور پھر اس کے اوپر یہ قدغن لگا دی جاتی ہے کہ تم جس گھر میں جا رہی ہو اس کا کلچر تم نے اڈاپٹ کرنا ہے۔ کیا یہ ہیومنلی پاسبل ہے؟ نہیں، یہ ہیومنلی پاسبل بھی نہیں ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ غور فرمائیں تو یہ صورتحال بدل بھی رہی ہے۔ صحیح۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر نکاح کے بعد جو تعلق قائم ہوتا ہے میاں اور بیوی کا، وہ اصل میں ایک موقع ہوتا ہے کہ دونوں ایڈجسٹ کریں۔ ظاہر ہے کہ ایک نئی پرسنالٹی ہے، ایک نیا فرد ہے کہ جس کے ساتھ ایک بہت اہم تعلق ہے کہ جو استوار ہو رہا ہے، تو اس موقع پر اس کو سمجھنا اور اپنے بارے میں یہ طے کرنا کہ ہم کیا رول ادا کریں گے، اور جو خوبیاں اور جو کمزوریاں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق ہم کیسے ایڈجسٹ کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ صرف ایک فرد ہی نہیں ہوتا، بلکہ فرد کے اور گھر والے بھی ہوتے ہیں، اور اگر ذہن ایڈجسٹ کرنے کا ہو تو آپ یقین جانیے کہ پھر مشکل سے مشکل حالات میں بھی انسان ایڈجسٹ کر لیتا ہے، اور اگر ذہن ایڈجسٹ کرنے والا نہ ہو اور صرف حقوق مانگنے والا ہو تو پھر بڑی تنگی، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ میں عام طور پر دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں
بہت سے لوگ آتے ہیں ٹیلی ویژن میں بھی ادروائز بھی، وہ ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو نکاح میں حق طلاق تفویض کرنے اس کا کو ہے کینسل کر اس دیا کو جائے، کینسل کریں یا بالکل، اس کو اختیار کریں، بالکل، اور اس پہ سارا زور ہوتا ہے. خدا کے واسطے نکاح کے موقع پر پلیز طلاق کی گفتگو مت کریں اور یہ باتیں کریں کہ کیسے ہم ایک اچھا خاندان وجود میں لائیں گے، کیا کیا پرابلمز ہوتی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب خدا نخواستہ اگر طلاق تک نوبت پہنچتی ہے اور حق طلاق اگر لڑکی کے پاس نہیں ہوتا تو جو ہمارا سوشل آرڈر ہے کورٹس کا، جتنا اس کو خوار ہونا پڑتا ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حق اگر اس کو اس وقت مل جائے تو بہتر ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ مجھ سے وہ بات کر رہی ہیں کہ جس پہ میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ نے جس کو جو حق دیا ہے اس سے وہ حق نہ لیجیے، صحیح، اور جو ایک بیلنس ہے دونوں میں اس کو ویسے ہی رہنے دیجیے. آپ یقین جانیے کہ خاتون کو ملنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک، میں نے کئی نکاح ایسے دیکھے ہیں، کئی نکاح ایسے پڑھائے ہیں کہ جن میں خواتین نے اصرار کیا اور اس کے بعد ان کی زندگی کوئی بہت اچھی نہیں گزری. میں یہ نہیں کہتا کہ اس وجہ سے ہوا، اصل چیز یہ ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان باہمی مل جل کر رہنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور اس بات کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں دین کے حوالے سے، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے تو بدر کا احد کا میدان یہی ہے کہ جس میں ہمیں قربانی دینی ہے، جس میں ہمیں اچھا رویہ شو کرنا ہے، جس میں ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، جس میں ہمیں آخرت بنانی ہے. آخر یہ دنیا کا امتحان ہے کیا؟ ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری طبیعت اور مزاج کے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لانے والے بندے ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ کچھ زیادتی بھی ہو رہی ہے تو ہم اس کو برداشت کریں گے، دب کے نہیں رہیں گے، اپنی زندگی برباد نہیں کریں گے، لیکن ہم اس خاندان کو ایک بہتر خاندان بنانے کی کوشش کریں گے. اور اگر کوئی پرابلم پرسنالٹی ہے بھی تو اس کے ساتھ بھی ایسی ایڈجسٹمنٹ کریں گے کہ جس سے صورتحال بہتر ہو نہ کہ خراب ہو. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک مختصر سے وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ضابطہ حیات میں ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے ہوں. گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. میمونہ جی، جو ارینجڈ میرجز ہوتی ہیں وہ تو خیر آپ خود گئے ہیں کسی کے گھر، آپ نے ماں باپ ہونے کے ناطے کسی کی بیٹی خود پسند کی ہے اور اسے لے کے آئے ہیں، اس کے بعد بھی جھگڑے ہوتے ہی ہوتے ہیں. دوسری طرف ہے لو میرج، جہاں محبت کی شادی ہے، وہاں تو ایکسٹریم ہی مسائل ہو جاتے ہیں. تو کیا ابھی تک معاشرتی طور پہ لڑکے کی اور لڑکی کی اپنی ذاتی چوائس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکے ہیں؟ کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ابھی تک لوگ کر تو رہے ہیں اپنی مرضی سے شادیاں، لیکن آخری وقت تک ذہنوں میں کدورتیں ضرور رہتی ہیں. دیکھیے زنیرہ، اس میں دو باتیں ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکا بھی غلط چوائس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لیکن کیا میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کو بتانے والے کہ وہ غلط چوائس کر رہے ہیں؟ یہ تو پھر شادی ہوتے ہی میں اور آپ کیا پوری دنیا ہی بتا رہی ہوتی، وہ خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں غلط ہو گیا. صحیح. ہوتا یوں ہے کہ جو والدین ارینج کرتے ہیں وہ دونوں طرف کا مزاج دیکھ کر یہ طے کر لیتے ہیں کہ ان کا گزر آپس میں ہو سکتا ہے یا نہیں. ٹھیک. جب لڑکی اور لڑکا اپنے سر پر یہ بات سوچتے ہیں تو صرف اچھا اچھا ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب دونوں ساتھ مل کر رہتے ہیں تو اچھی طرح سے مزاج کا پتہ چلتا ہے تو انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ غلط فیصلہ ہو گیا تھا. اور سیم ٹائم جب لڑکی اور لڑکا ضد کر رہے ہوتے ہیں، پسند کی شادی کے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن اگر آپ اپنے والدین کو پسند بتا دیں تو وہ آپ کی پسند کو ذہن میں رکھتے ہوئے مگر جو سوٹیبل بھی ہو اور جو گزار بھی سکے وہ زیادہ صحیح سے ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن اسی وقت جب آپ ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہی شادی کرنی ہے تو پہلے سے وہاں پہ ایک ریاکشن ساس یا سسر ان کے ذہنوں میں آ جاتا ہے، کریٹ ہو چکا ہوتا ہے، ہو چکا ہوتا ہے. اور وہ اب آپ ایک بحیثیت انسان غلط تو ہوں گے ہی، غلطیاں بھی سرزد ہوں گی، تو پہلے سے تیار ہو کر بیٹھ جانا کہ اس کی ہر غلطی کو چننا ہے، ہائی لائٹ کرنا ہے اور اس کی ہر خوبی کو ڈھانپ دینا ہے، تو اس ریاکشن کی وجہ سے وہ میدان کارزار بن جاتا ہے. ہاں اگر آپ کے ذہن میں بچی کی پہلے سے ریسپیکٹ ہے، آپ اسے لے کر آئے ہیں جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، اب اس میں کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں تو ساس اسے بسانے کے لیے سوچتی ہے کہ بیٹا کہے گا کہ تم ہی لائی ہو، تو وہ اس کی خوبیاں بھی بتائیں گی. صرف ایک دوسرے کے سر پہ ڈالنے کا معاملہ ہے، ایک دوسرے کے سر پہ ڈالنے کے لیے بھی ایک دوسرے کو غلط ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن میں پھر یہاں پہ وہی کہوں گی کہ اس تعلق کے لیے
یا دنیا کے کسی بھی تعلق کو نبھانے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو آپ اپنے فرائض پہچانیے, دوسرے آپ اللہ کا خوف رکھیے. جب آپ اچھے انسان ہوں گے, آپ بیٹی ہوں یا بہو ہوں, ساس ہوں یا ماں ہوں, شوہر ہوں یا بیٹا ہوں, آپ اپنے فرض نبھانے کی طرف اگر آگے بڑھیں گے تو اللہ آپ کو حقوق عطا کرتا چلا جائے. اچھا میمونہ جی, ہمارے کچھ ہمسایہ ممالک کی ٹرانسمیشنز جو ہم تک آتی ہیں اور اس میں جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں, انہی نے تو مصیبت ڈالی ہے. ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, جس میں ساس کی شکل سامنے آتے ہی ایسا ہولناک میوزک بیک گراؤنڈ میں آتا ہے جس میں بہو کو دکھایا ہی یہ جاتا ہے کہ وہ ہر وقت پلاننگ کر رہی ہے اپنی ساس کے خلاف, اس کا کتنا رول ہے؟ نعوذ باللہ, یہ ہمارے اوپر عذاب ہے اور کچھ نہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اسٹار پلس آپ کا وہ ہوگا. میں سعودی عربیہ میں کاؤنسلنگ کرتی ہوں نا, تو ہر جوڑے کے پیچھے اسٹار پلس ضرور ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہماری ساسیں اور بہویں دونوں اس میں اتنی ایکسپرٹ ہو چکی ہیں کہ وہ شوہر تو چھوڑ سکتی ہیں, وہ بیٹا بھی چھوڑ سکتی ہیں, اسٹار پلس نہیں چھوڑ سکتی کہ وہ زندگی کی تربیت یہیں سے حاصل کر رہی ہیں. صحیح. یہ چیز زندگی میں آپ دیکھیے گا, میں نے ہندوستان کے بہت چکر کاٹے ہیں. ہندوستان میں آج بھی بہو کو وہ رسپیکٹ نہیں ہے جو پاکستان میں ہے یا دنیا میں اور جگہوں پہ ہے. صحیح. ساس کی اجازت کے بغیر وہ پیرنٹس کو نہیں مل سکتے, پیرنٹس سے سسرال کی اجازت کے بغیر بیٹی کو نہیں مل سکتے. آج بھی انہوں نے بہت زیادہ ہندوؤں کا کلچر رکھا ہوا ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا مطمع نظر کیا ہے, آپ آئیڈیالائز کس کو کر رہے ہیں, اس کلچر کو جو خود فیڈ اپ ہے اپنے ہی کلچر سے, تو پھر تو شرم کی بات ہے. ہمارے پاس اسوہ حسنہ کس کے ہیں؟ زوجات النبی ہمارے پاس, امہات المومنین زوجات نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارے پاس قرآن, ہمارے پاس سیرت, یہ موجود ہوتے ہوئے اگر ہم اسٹار پلس سے سیکھ کر اپنی زندگیاں بنائیں گے اور اپنا معاشرہ بنائیں گے, تو میں کہتی ہوں پھر میں بہت سخت الفاظ بولوں گی کہ لعنت ہے, عذاب ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یعنی ہماری بیٹیوں کو اسٹار پلس سے ٹریننگ لینی ہے, ہماری سیرت النبی کے باوجود, ہماری موجودگی کے باوجود, ہمارے دین کی موجودگی کے باوجود, ہماری ساسوں کو وہاں سے سیکھنا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے باوجود, قرآن کی موجودگی کے باوجود, پھر تو کوئی حل نہیں ہے. پھر اگر ہم نے ادھر آئیڈیالائز کر لیا تو پھر تو کوئی حل ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ تو چوائس کی بات ہے کہ آپ کے پاس ایک بہترین چیز موجود ہے اور دوسری چیز کسی قابل ہی نہیں ہے, آپ کس کو چنتے ہیں؟ پھر تو آپ سازشیں ہی کرتے رہیں. بالکل. اور آپ یہی سمجھتے رہیں گے کہ آپ مظلوم ہیں اور لوگ آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں, جو کہ ہمارا رویہ بن چکا ہے. ڈاکٹر صاحب, پرائیویسی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ہر بندہ بچے سے لے کے بڑے تک اپنے لیے پرائیویسی مانگتا ہے. مشترکہ خاندانی نظام جب سب اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں, اس میں جو زیادہ تر لڑائیاں ہوتی ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ پرائیویسی نہ ہونے کی وجہ سے. اب یہ بتائیے کہ کیا اسلام زور دیتا ہے, یہ دینی مسئلہ ہے اکٹھے رہنا, کمبائنڈ فیملی سسٹم, یا یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے؟ دین نے پابندی عائد نہیں کی ہے کہ آپ سب لوگ مل کر ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت نہیں رہ سکتے. اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ کس کے فوائد زیادہ ہیں اور نقصانات کم ہیں. یقیناً آج کے دور میں جس طرح سے کہ کپلز اب الگ ہو کے بالکل اپنے دوسرے خاندان والوں سے کٹ گئے ہیں, اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ اولاد کی تربیت میں بہت منفی اثرات ہیں کہ جو پیدا ہونے شروع ہو گئے. بزرگوں کا کردار, بزرگوں کا سایہ ایک بہت بڑی رحمت ہوتی ہے, بہت بڑی رحمت. وہ اچھی ٹریڈیشنز کو منتقل کرنے والے ہوتے ہیں. اگر والدین مصروف ہیں تو نانا نانی, دادا دادی, وہ اپنے پوتے پوتیوں کو, نواسے نواسیوں کو کہانیاں سنا کر, ان سے محبت کر کے, ان کے ساتھ مل جل کر جو کام کیے جاتے ہیں ان کو تربیت دے کے ان کو بہت کچھ سکھاتے تھے. اب انفارچونیٹلی وہ چیز کم ہو رہی ہے, اس لیے کہ ہم لوگ مل جل کر رہنے کو اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم گلی محلے میں بزرگوں کو سلام کرنے کے روادار نہیں رہے, کیونکہ آپ کے گھر سے ہی اب بزرگ رخصت ہو گئے ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے گا, گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ضابطہ حیات میں ایک دفعہ پھر میں ہوں آپ کے سامنے. ساس, بہو اور بیٹا ہمارا آج کا ٹاپک ہے. ڈاکٹر صاحب, فائنینشیل ڈپینڈنسی اور فائنینشیل انسیکیورٹی, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں.
کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہمارے ہاں لڑکے شادی تب ہی کیا کریں جب وہ اس قابل ہوں کہ وہ مکمل طور پہ اپنا خاندان سپورٹ کر سکیں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے ہمارے گھرانوں میں ابھی بھی شادی شدہ ہوتے ہوئے اپنے باپ سے اور اپنے بڑے بھائیوں سے سپورٹ لی جاتی ہے اور پرابلمز وہیں سے شروع ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ اب لڑکی والے بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا جو ہونے والا شوہر ہے اس کا اپنا گھر ہو اور وہ انڈیپینڈنٹ رہے. کیا آپ کو اس میں بھی کوئی وجہ نظر آتی ہے کہ اتنے مسئلے ہیں؟ دیکھیں وجہ تو یقیناً یہ بھی بنتی ہے، لیکن جو حل آپ پیش کر رہی ہیں اس میں بھی مسائل ہیں. صحیح. دیکھیں نا، ایک لڑکا لڑکی جوان ہو گئے ہیں، عمر ان کی گزرتی جا رہی ہے، ابھی تک کوئی تعلیم کا بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ جس سے ڈھنگ کی نوکری ملے. بالکل. تو آپ نکاح کو، شادی کو مؤخر کر دیں لیٹ 20s ارلی 30s میں، اس میں بھی مسائل ہیں، بڑے مسائل ہیں اس میں بھی. بالکل. تو اس وجہ سے ایک توازن کو اختیار کرنا ہوگا. اگر کبھی ایسا ہو کہ بچہ ابھی پوری طرح سے پیروں پر کھڑا نہیں بھی ہوا ہے اور وہ کسی فیملی میں جا کے لڑکی جوائن کر رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک ذمہ دارانہ رویہ دونوں جانب دکھایا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی لمبی چوڑی کوئی مشکل پیش آ جائے گی. صحیح. آن دا کانٹری، دوسری جانب اگر فرض کیجئے کہ لڑکا بالکل انڈیپینڈنٹ ہے اور بہت اچھا کماتا ہے لیکن دونوں جانب رویے ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر تمام معاشی آسودگی کے باوجود صورتحال آپ کو ٹھیک نہیں ملے گی. صحیح. میمونہ جی، ابھی لڑکیاں خود کمانا شروع ہو گئی ہیں، انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں اور کافی تبدیلی آئی ہے. لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بہویں ایسی ہوں جو کہ خود کماتی ہوں، کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں فیملی میں، لیکن ان کے فائنینشیل کنٹریبیوشن کے باوجود جو ان سے ایکسپیکٹیشنز ایک روایتی نند کے مطابق رکھی جاتی ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آتی. تو یہ بہت مشکل نہیں ہو گیا کہ آپ گھر سے باہر بھی کام کریں، گھر کے اندر بھی لوگوں کو سیٹسفائی کریں؟ یقیناً مشکل ہے ایک عورت کے لیے کہ وہ مرد بھی بنے، عورت تو وہ رہے گی ہی. صحیح. وہ تو اس کا رول کے رہے گی، بہو بھی، بھاوج بھی، ماں بھی، اور ساتھ میں وہ مرد بھی بن جائے تو وہ دونوں طرف مکمل نہیں ہو پائے گی. صحیح. تو لیکن ایک تو حالات خراب ہیں. پروفیشنل خاتون کے لیے گھر بیٹھنا ویسے بھی مشکل ناممکن ہے. اگر وہ اپنے شوہر کی ہیلپ کرتی ہے تو اچھا کرتی ہے، اس میں برائی نہیں ہے، مگر ہاں ادھر سے پھر توقعات ذرا کم ہو جائیں تو بہتر ہے. زندگی گزارنے کے لیے دیکھیں یہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا، ہم جو دوسروں سے بہت بڑی رکھتے ہیں، وابستہ کر لیتے ہیں، دوسروں سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق جیسی دوستی اور ایمان رکھے. ہماری باری آئے تو ہم اپنے آپ کو ایک انسان سمجھ کے چاہتے ہیں کہ ہم بنی آدم ہیں، ہمیں معاف کر دیا جائے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ مروا دیتا ہے. دیکھیے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کا خوف دل میں ہے تو رشتے نبھانے میں یہ بہت کام آتا ہے. ہمارے پاکستانی مسلمان اور ان دی ہول مسلمان حقوق اللہ پر تو پھر بھی توجہ کر لیتے ہیں، نماز روزے زکوٰۃ حج کا خیال کر لیتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ آدھا دین ہے. حقوق العباد پورے کیے بنا گزارا نہیں ہے. اور یہ حقوق العباد میں جو اخلاق اور معاملات ہیں نا، یہ وہاں زیادہ استعمال ہوتے ہیں جہاں پہ جھگڑے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے، اور جہاں ہر کوئی اپنے اپنے حق کا نام لے کے نعرہ بلند کر کے کھڑا ہو جائے گا اور حق ہی ڈیمانڈ کرتا رہے گا اور فرض پورا نہ کر پائے گا یا نہ کرنا چاہے گا اور دوسرے ہی سے چاہے گا کہ وہ فرائض ادا کرتا چلا جائے، وہاں کبھی بھی سیٹسفائی نہیں کر سکیں گے آپ. صحیح. یہ جو ہے نا، یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ، یہ لین دین ایسا ہے، بہت ساری چیزوں پہ آپ کو آنکھیں موندنی پڑتی ہیں. بالکل. بہت ساری چیزوں پہ آپ ویسے ہی اگنور کر دیتے ہیں. ہم خود فقہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم بچوں کو سکھاتے وقت فقہ کی بہت ساری باتیں نہیں بتاتے، خاص طور سے بیٹیوں کو، صرف اس لیے کہ گھر بسانے میں آسانی ہو. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم چیٹ کر رہے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر آباد کرنے کے لیے اس وقت ان کو یہ والا مسئلہ بتا کے تو پھر یہ کمپرومائز کچہری میں چلیں گے کی طرف نہیں. بالکل وہ وہاں یوز ہوں گے جہاں پہ خدا نہ خاصا طلاق کا معاملہ آیا ہے تو اب 2 + 2 = 4 کرنا ہی پڑ رہا ہے. بالکل صحیح. لیکن جب بسانے کا معاملہ آتا ہے تو پھر احسان کا معاملہ چاہیے ہوتا ہے. پھر اس وقت شوہر کی آپ دوست بھی ہوتی ہیں، اب آپ اس کی کبھی ہمدرد بھی ہوتی ہیں، کبھی اس کو چھوڑ بھی دیتی ہیں، کبھی چیک بھی کر لیتی ہیں. بالکل صحیح. یہی بات ساس کے لیے بھی ہے کہ ہر بات پر برا مان کے روٹھنے کی بجائے اس کو معاف بھی کر دیا جائے، اس کو عمر کا بھی الاؤنس دیا جائے، اس کو ماں کا بھی الاؤنس دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے. اور یہی ساس بھی کر لے، کبھی اسے بچی سمجھ کر چھوڑ دے، کبھی بیٹے کی بیوی سمجھ کر چھوڑ دے.
کبھی ایک نادان سمجھ کر چھوڑ دے. ہے تو وہ بچی نا, بالکل صحیح. آپ سے تو کم عقل ہی ہوگی, یقیناً آپ تھوڑی 1 بار 2 بار 10 بار معاف کر دیں گی, محبت کی نگاہ ڈالیں گی, شرم آ جائے گی. تو اس تعلق میں بہت زیادہ دین لحاظ اور تربیت چاہیے ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا خوف بھی. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر آپ کا. میمونہ جی آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. ناظرین, اچھے انسانی تعلقات تقاضے کرنے یا زور زبردستی کرنے یا کسی بھی طرح کے ترک کلام کرنے سے نہیں, بلکہ بات کرنے اور ایثار کرنے, متوازن رہنے, اپنے حق کی قربانی دینے سے قائم ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے سے زیادہ دوسروں کے حقوق کی پرواہ کرنے لگ جائیں تو جواب میں دوسرا بھی ہمارے حقوق کے معاملے میں زیادہ حساس ہو جائے گا, اور یوں ہی ہمارا معاشرہ حسن معاشرت کا بہترین نمونہ بن سکتا ہے. لیکن اس کی ابتدا ہوگی گھر سے, اور گھر میں ساس, بہو اور بیٹے سے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.